السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک مرتبہ جب بی بی فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روٹھ کر یعنی کہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی، یعنی اپنی والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی، تو اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے کیا فرمایا۔ یہ واقعہ سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر اپنے مائکے میں یعنی کہ اپنے باپ کے گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے، تو ہماری ان بہنوں سے یہ گزارش ہے اور ان بھائی سے بھی گزارش ہے کہ جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں جن کی شادی ہونے والی ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ صرف 22 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ یعنی آپ اپنی بیٹی اور اپنے داماد میں سے سب سے زیادہ محبت کسے کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں یا پھر اپنے داماد یعنی کہ مجھ کو۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی عجیب و غریب سوال پوچھا، مگر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا ہی عجیب و غریب جواب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تم سے زیادہ مجھے میری بیٹی فاطمہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو، یعنی کہ تم سے زیادہ مجھ کو فاطمہ پیاری ہو اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو۔ اتنا پیارا جواب سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوش ہو گیا۔ دوستو، اس کے کچھ دنوں کے بعد میں ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ کے درمیان میں کسی بات کو لے کر کے ناراضگی ہو گئی، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا سا سخت رویہ اختیار کر لیا۔ اس بات کو لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹھ کر یعنی کہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی، یعنی کہ اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی تاکہ وہ اپنے والد کو اپنا غم سنا کر کے اپنے دل کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر لے۔ مگر بی بی فاطمہ کے پیچھے پیچھے ہی ان کے شوہر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گھبرائے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ اگر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھ سے ناراض ہو گئے تو کہیں میری دین اور دنیا دونوں تباہ نہ ہو جائے، اسی لیے اگر کوئی بات یہاں پر ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو فوراً اس کا حل کر دیا جائے۔ بس یہی سوچ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی اور ان کے غصے کی شکایت کرنے لگی اور اپنے شوہر کی زیادتی کا حال اپنے والد کو سنانے لگی اور پھر زار و قطار رونے لگی۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو ان کا بھی دل بھر آیا اور آپ غمزدہ ہو گئے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بھی برائی نہیں کی، بلکہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا تھا جو قریش کے جوانوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا اور اسلام لانے والوں میں سے سب سے زیادہ افضل تھا۔ بیٹی فاطمہ، میاں اور بیوی میں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے کون سے میاں بیوی نہیں ہیں جن کے درمیان میں کبھی کوئی رنجش کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کے چلی آئے۔ اور بیٹی فاطمہ، یہ بھی کیسے ممکن ہے مرد سارے کام اپنی عورت کی مرضی کے مطابق ہی کرے اور اپنی بیوی کو بھی وہ کچھ بھی نہ کہے؟ بیٹی جاؤ، اپنے گھر واپس جاؤ، تاکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو ہمیشہ خوش رکھے، تم کو ہمیشہ آباد رکھے اور تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بنائے رکھے۔ اپنے والد محترم کی یہ باتیں سن کر بیٹی کے دل کی ناراضگی تھوڑی دور ہو گئی۔ ادھر ایک کونے میں کھڑے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ باتیں سنی یا گفتگو سنی تو ان کا بھی دل بھر آیا، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حاضر ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو لیے حضرت فاطمہ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے نازک دل کو ٹھیس پہنچے۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ کا دل بھی بھر آیا اور وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو میری ہی تھی جو تھوڑی ہی بات پر میں آپ سے ناراض ہو کر اپنے والد محترم کے گھر چلی گئی، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد میں دونوں میاں بیوی محبت سے شراسار ہو کر کے خوشی سے اپنے گھر پر واپس لوٹ آئے۔ یہ دیکھ کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی میں محبت اس قدر بڑھی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ تمام نکاحوں میں الفاظ یہ ضرور پڑھے جاتے ہیں اور دہرائے جاتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح سے آپ نے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح کی محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں بھی ڈال دو، یعنی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان اتنی محبت تھی۔ اس کے بعد میں دوستو ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، آپ نے آج تک کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی، آج آپ بتائیے کہ آپ کا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو یہ سن کر کے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا علی، آج میرا انار کھانے کے لیے دل کر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا، مگر پھر بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے جو کہ انار کی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے اس یہودی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ یہودی جیسے ہی باہر آیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں آنے کی وجہ کو پوچھنے لگا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ اس یہودی نے صاف صاف منع کر دیا کہ اس وقت میرے گھر پر ایک انار کا دانہ بھی نہیں ہے، مگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہنے لگے کہ نہیں، تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی پھر سے کہنے لگا کہ ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں
کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی ابھی ابھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی جو گھر کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر کے ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے یہودی شوہر سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ بات سن کر وہ یہودی بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ گھر تو میرا ہے اور میرے گھر کی چیزوں کا علم علی کو ہے۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ انار حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس انار کو لے کر کے اپنے گھر چل پڑے۔ راستے میں ایک اندھا فقیر کھڑا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ اے شخص، تمہارا کس چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے؟ فقیر کہنے لگا کہ یا علی، میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ تو یہ بات سن کر کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوچ میں پڑ گئے کہ آج فاطمہ نے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا ہے، یہ انار میں فاطمہ کے لیے لایا ہوں۔ اگر میں یہ انار فقیر کو دے دوں گا تو فاطمہ ناراض ہو جائے گی، اور اگر اس فقیر کو میں انار نہ دوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مگر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ انار نکالا اور وہ اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا، اور پھر چپ چاپ آ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب فاطمہ کو کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی، علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ تو یہ سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے، یہ انار تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا۔ میرے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ نے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔